الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ آپ اہل علم کی موجودگی میں بہت لمبی اور چوڑی اور تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. موضوع سے متعلق دو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. غفلت ایسی حالت، ایسی خصلت اور ایسا مرض جس میں انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے تو حقیقی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے سے رہ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں غفلت. ایک بڑی اور بہت بری بیماری ہے. دنیا میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی انتہا موت، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے اس کی انتہا جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قرآن میں فرمایا: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. تو آغاز ہے ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ اور انتہا ہے أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ترجمہ اس لیے نہیں کروں گا جیسے کہ شیخ متی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اہل علم موجود ہیں تو اتنا وقت تو ہمارا بچ ہی جائے گا کہ ترجمے سے جو وقت نکلتا ہے اس میں وقت جو نکل جائے گا اس کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ غفلت ایسی حالت، ایسی خطلت، ایسا مرض کہ جب انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو حقیقی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے سے وہ رہ جاتا ہے. اعلیٰ مقصد کیا ہے کہ انسان کا کہ اسے آخرت میں کامیابی ملے. اسی لیے دوسری بات ہم نے بیان کی، اس بات کو واضح کیا کہ یہ بہت برا مرض ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. دنیا کی بیماریوں کی انتہا موت ہے اور اس کی انتہا جہنم کی آگ ہے. تیسری بات یہ ہے، یہ جو مرض ہے یہ ظاہری مرض نہیں، یہ باطنی مرض ہے. اکثر لوگ اس سے واقف نہیں. اللہ نے قرآن میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا: ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون. بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جاننا، بڑی ڈگریاں حاصل کرنا اور دنیا کو اپنا مقصد بنانا، تو ظاہر بات ہے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اس کی حیثیت بہت مختصر ہے. متاع الحیات الدنیا الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں تو ایسی شے کے پیچھے پڑ جانا کہ جو بڑی شے سے غافل کر دے، اس میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو لہذا آخرت کے اعتبار سے غافل ہیں وہ اعمال جو آخرت کو بنانے والے ہیں، جن سے آخرت بنتی ہے، اس کو انہوں نے ترک کر دیا، اور دنیا بنانے والے جو اعمال ہیں اس کے پیچھے پڑے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. بلکہ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حال کیا ہے آگے غفلت کا؟ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. کھیل تماشا بنا کر کے سنتے ہیں اس کو. نئی نئی باتیں، نئے احکام رب کی طرف سے آئے، بغور سننا چاہیے، اپنے عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے. کھیل تماشا بنا لیا اسے. بلکہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ان 7 چیزوں کے تذکرے کے بعد کل 7 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ان 7 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا. آدمی کیسے غافل ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے آخرت بنتی ہے، اس کو اگر وہ ذہن میں رکھے، لیکن ان سے جب وہ غافل ہو گیا تو دنیا کی زندگی اصل ہو گئی اور آخرت کو اس نے فراموش کر لیا. لہذا اس اعتبار سے ان آیتوں کو سننے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا سے کہیں زیادہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں اور آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، اور اصل کامیابی پانے کے لیے یہاں تگ و دو ہو. کیا ہے اصل کامیابی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس آیت میں نار اور جنت دونوں کا تذکرہ ہے. اہل علم ہیں ماشاءاللہ، ان روایتوں سے واقف ہیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه. آگے کیا ہے؟ ادخله اللہ النار. بھئی یہ بہت عجیب بات ہے، شرعی علم بھی حاصل کرے اور آدمی جہنم کا ایندھن ہو. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جب آپ کی نیت خالص نہ ہو اور آپ کا مقصود دنیا ہو اور آپ آخرت سے غافل ہو تو یہ ہوگا. بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وہاں جہنم میں جائے گا، یہاں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. تو یہ کامیابی ہے؟ کامیابی نہیں. تو آدمی کو غافل نہیں رہنا چاہیے. پیدائش کا جو مقصد ہے اس سے وہ غافل نہ ہو، اس کے ذریعے اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرے. ایسی کتنی چیزیں ہیں جن سے انسان غافل ہوتا ہے، غفلت برتتا ہے. دیکھیے ایک تو موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد حساب ہے، حساب کے بعد جنت و جہنم. تمام جگہوں سے، تمام مقامات سے غافل. تو عاقبت کیسے بنے گی؟ آخرت کیسے سنورے گی؟ اور تماموں کے لیے دلائل ہیں. اللہ رب العالمین نے موت کے حوالے سے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترک کلا. ترجمہ میں نہیں کروں گا، وقت بچانا ہے اس اعتبار سے. تو موت کے حوالے سے یہ کہ احساس نہیں تھا، غافل تھا، اب وہاں تمنا کرتا ہے ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا، میں نیک عمل کروں گا، موقع نہیں ملنے والا ہے. چلیے اب قبر کی بات ہے. قبر سے غافل ہے، برزخی زندگی سے غافل ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. پھر اٹھے گا جب قبر سے، آرام گاہ سے، کہے گا میری آرام گاہ سے ہے افسوس، مجھے کس نے اٹھایا، کس نے بیدار کیا ہے. یہ کفی افسوس ملنا نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا. حشر کے اعتبار سے غفلت دیکھیے کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. حساب کے اعتبار سے غفلت کا عالم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اچھا حساب ہو گیا. اب ظاہر بات ہے جس کو جنت ملی یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ دنیا میں غافل نہیں تھا. جس کو جہنم کا ایندھن ہونا پڑا یا جو جہنم کا ایندھن ہو گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا میں غافل تھا. اب آگ کے قریب کھڑا کر دیا جائے حال کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا اور فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ تمنا وہاں ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارے رب کی آیات کی ہم تکذیب نہیں کریں گے، ہم نہیں جھٹلائیں گے، کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں. یہ تو آگ پر کھڑے کیے جائیں تب کا حال ہے، لیکن جب آگ کا ایندھن ہو اور آگ میں داخل کیے جائیں تو قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. چیخ کر کے، چلا کر، پکار کر کے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال جہنم کی آگ سے باہر کر دیں. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. دیکھیے عدنا کے الفاظ ہیں، فإن عدنا فإنا ظالمون. ایک مرتبہ نکال دیا جائے، دوبارہ اگر ہم ایسی حرکتیں کرنے لگ جائیں تب تو ہم ظالم ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
بلکہ قرآن میں اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا موقنون. بلکہ سورہ ملک پڑھتے ہیں اکثر احباب، بہت سے لوگوں کو یاد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں گے وہاں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ایک آدمی جہنم کا ایندھن ہو گیا، وہاں تک بھی غافل ہے، یا اس کو بھی وہ ذہن میں نہیں رکھ پاتا کہ اصل زندگی وہ ہے. تو لہذا یہ غفلت اچھی شے نہیں ہے، آدمی کو غافل نہیں رہنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک بات یہ دیکھیے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے، آیات بہت ساری ہیں، جب جائیں گے تو اسباب تلاش کریں گے کہ سبب کیا ہے کہ ہم جہنم میں آ گئے، آگ کا ایندھن ہو گئے، کیا سبب ہے؟ اسباب بہت سے ہیں، اہل علم بھی اس کے بہت سارے اسباب بیان کریں گے. بنیادی جو سبب ہے تمام معاصی، ذنوب، نافرمانی کے لیے، وہ پہلا جو سبب ہے وہ غفلت. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ بنیادی سبب ہے غفلت. دوسرا سبب کیا ہے؟ غافلوں کی صحبت. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. بھئی ہمارے ذکر سے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، آپ اس کی پیروی نہ کریں، آپ کو اس کی اطاعت نہ کریں. تو غافلوں کی صحبت میں رہنا یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی آگ کا ایندھن ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک بنیادی سبب جو بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو اصل ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، حقیقی معبود ہے، لہذا اس کی معرفت کے بغیر زندگی مکمل کرنا، اس کی اسماء، اس کی صفات سے متعلق معلومات حاصل نہ کرنا. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نسوا اللہ فنسیہم. یہ اللہ کو بھولنا کیا ہے؟ غفلت ہی تو ہے. نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. لہذا اللہ کی معرفت نہ ہونا. اور ایک چوتھا سبب بھی کیا ہے؟ چوتھا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی آیات ہیں، بے آیات کونیہ بھی ہیں اور آیات مطلب یہ کہ شرعیہ بھی ہیں. اب آیات کونیہ کے اعتبار سے، شرعیہ کے اعتبار سے، اور کبھی کبھی یہ کہ تقدیری فیصلے آتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ایک چیز آ گئی، اس کے بعد دوسری چیز، اس کے بعد تیسری چیز، سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، معاصی اور ذنوب کو چھوڑنے کے لیے. لیکن اگر وہ ایک ٹھوکر کھا کر کے پھر غلطیاں کرے، توبہ کے بغیر پھر گناہ کرے، توبہ کے بغیر پھر گناہ کرے، تو اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، اہل علم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر جو ہے غفلت کرتا رہتا ہے تو غفلت کے نتیجے میں یہ ہے کہ یہ گناہ کرتا رہتا ہے. الذنب یورث الغفلہ والغفلۃ تمیت القلب. یہ آثار ہیں کہ گناہ کرتے رہو گے توبہ کے بغیر، کبھی پکڑ ہوتی ہے سنبھلنے کے لیے، نہیں سنبھلتے، نہیں آتے حق کی طرف. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. پلٹنے کے لیے یہ چیزیں ہیں نا کہ بھئی خشکی میں فساد، خشکی اور تری میں جو فساد عام ہوا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اچھا کیوں ایسا ہوا؟ لعلہم یرجعون. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. پلٹنا ہے اصل. لیکن اگر نہ پلٹو گے، گناہ پر گناہ کرتے رہو گے، غفلت کا عالم یہ ہے، توبہ بھی نہ کرو گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ گناہ آدمی کو یا آدمی کے دل کو جو ہے غفلت سے گھیر لیتا ہے، اور جب غفلت آ جاتی ہے آدمی کا دل مر جاتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. تو آیات جو ہوتی ہیں سنبھلنے کے لیے، کبھی اس کو بھی آدمی نہ رکھے اور گناہ کرتا رہے، تو نتیجے میں یہ ہے کہ وہ آخرت میں عذاب کا، آگ کا ایندھن ہوگا. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ایک جگہ پر سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ غافل تھے، اور حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ہدایت کی بات آتی تو ایمان نہیں لاتے، غی اور ضلالت کی بات آ جاتی تو مان جاتے تھے. معیار ان کا یہ بن گیا تھا. تو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو قومیں ہماری اس سے پہلے تھیں، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان کی تباہی کے جو اسباب ہیں، ان کی تباہی کی جو بنیاد ہے، سبب، جو بنیادی سبب ہے، وہ غفلت ہے.
اور اس میں اللہ نے بطور مثال ایک بہت اونچی قوم کو جو ہے پیش کیا ہے. سارے قوموں کے مقابلے میں ایک بڑی قوم کا تذکرہ کیا اللہ نے، جس کو اللہ نے ہلاک کیا، اور سبب کیا تھا؟ غفلت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. عیش شکنی کرتے رہتے تھے، مہلت مل گئی، موقع مل گیا، سنبھلنا چاہیے تھا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. اب جب عیش شکنی کرتے رہو گے، غافل ہو جاؤ گے، گناہ کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ہم نے پکڑ لیا ہے، انتقام لیا، پانی میں ڈبو دیا، غرق آب کر دیا. سبب کیا تھا؟ غافل تھے یہ لوگ. لہذا اللہ رب العالمین نے غفلت سے ڈرایا ہے. یہ مرض بہت خطرناک ہے اور دل کو لاحق ہوتا ہے، لہذا اس کا علاج ہونا چاہیے. علاج پر بھی 2-3 باتیں بتا کر اپنی جگہ لوں گا، ورنہ اور بہت ساری باتیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ غافل مت رہو. اور یہ بھی کب؟ ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اسی وقت اللہ نے عہد لے کر کے ہم سے یہ کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. بھئی ہمارے پاس آ کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ ہم غافل تھے. کیسے غافل تھے؟ عقل اللہ نے دی، عمر اللہ نے دی، انبیاء کو بھیجا، علماء کو بھیجا، داعیوں کو بھیجا، کتابیں اللہ نے نازل کی، پھر بھی یہ حال ہے. کسی کو 60 سال مل جائے، 40 سال کی عمر مل جائے، اب اس پر حجت پوری ہو گئی ہے، اب وہ کیا عذر پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ لہذا اس اعتبار سے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ڈرایا ہے کہ غافل بن کر کے نہ رہو. بلکہ ایک جگہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. دنیا کی زندگی اتنی بھا گئی، اتنی پسند آ گئی کہ اسی پہ مطمئن ہو گئے، اسی پہ راضی، اسی پہ خوش، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں. تو نتیجے میں اللہ کہتے ہیں یہ تو غافل لوگ ہیں. بلکہ اللہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. بلکہ ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة دون الجہر من القول بالغدو والآصال وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یہ. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. مشہور حدیث آپ لوگوں کے علم ہے اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک صحتک قبل سقمک فراغک قبل شغلک وشبابک قبل حرمک وغناک قبل فخرک. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، صحت مل گئی، جوانی مل گئی، زندگی مل گئی، جوانی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فراغت کا وقت دیا، فرصت کے لمحات ہیں، ان تماموں کو آخرت کے بنانے کے لیے لگانا چاہیے. یہ عظیم مقصد ہے ہمارا. اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام. بھاگو، دوڑو فتنوں کے آنے سے پہلے، تاریک رات کے فتنوں کے آنے سے پہلے آپ بڑھو، خیر کی طرف دوڑو. ایسا ہوگا آدمی صبح مومن ہے، شام کافر، شام مومن ہے، صبح کافر. اگلی جو بات ہے بہت اہم ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا. کوئی دین سے زیادہ قیمتی شے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن دنیا سے زیادہ حقیر جو چیز ہے اس کو خرید لے گا اور دین کو چھوڑ دے گا اور بیچ دے گا. تو کتنا بڑا نقصان ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوسری جگہ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. تیسری جگہ فاستبقوا الخیرات. خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، پیش رہنا چاہیے. علاج کیا ہے؟ علاج میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے یہاں تحریر میں لکھ رکھی تھی. صرف 2 یا 3 چیزوں کا میں تذکرہ کیے دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آج جو علمی مجلس یہاں قائم ہوئی اس کو دیکھ کر طبیعت باغ ہو گئی، بہت خوشی ہوئی. اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ میں عوامی خطیب ہوں اور عوام کے انداز سے خطاب کرتا رہتا ہوں، اس لیے میرا عنوان بھی کچھ اسی طرح کا تھا. پچھلی مرتبہ میں آیا تھا تو عوام میں خطاب تھا، تو میں سوچا لیکن اہل علم کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر کے طبیعت تو نہیں مانتی تھی، لیکن یہ کہ موضوع کے تحت کچھ کہنا ضروری تھا، اس لیے میں نے کچھ کہہ دیا. تو یہ جو علمی مجالس ہیں، علاج یہی ہے کہ اس طرح کی علمی مجالس کا بار بار اہتمام ہو اور ایسی مجالس کا انتخاب ہو اور ایسی مجالس کو لازم پکڑ لیا جائے. اس سے ہوتا کیا ہے؟
آدمی آخرت سے غافل نہیں ہوتا. دیکھیں آپ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی, صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة. آگے دیکھیے کیا ہے نصیحت کا فائدہ کیا ہے, ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں, دل دہل گئے. یہ مجالس وہ ہیں کہ یہاں آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں, دل دہلتا ہے, آخرت بنتی ہے, آخرت کا ذہن ہوتا. لہذا اس اعتبار سے ایسی مجالس کو کبھی نہیں ترک کرنا چاہیے, اس طرح کی مجالس میں رہنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نصیحت کرتے, مسند احمد میں روایت ہے یہ, جب نصیحت کرتے تو ہمارے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی, ہماری آنکھیں اشک بار ہو جاتی, اور حال ہمارا کیا ہوتا, وَنَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَلَا نَكُونُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. ہم دنیا والے نہیں ہوتے تھے, ہم آخرت والے ہو جاتے تھے. تو مجالس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بلکہ حضرت حنظلہ نے تو اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کیا تھا نا, منافق ہو گئے, منافق ہو گئے. سبب کیا تھا, گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی, نبی کی مجلس میں رہتے ہیں, جنت کا تذکرہ گویا جنت کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, جہنم کا تذکرہ گویا جہنم کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. یہ مجالس کا فائدہ ہے. لہذا ایسی مجالس کو ترک نہ کیا جائے, ایسی مجالس کو کبھی نہ چھوڑا جائے, علمی مجالس کا انتخاب ہو. دوسری بات اس سلسلے میں کیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نور ہے. یہ جو قلوب کے اندر بیماری ہوتی ہے, میں نے کہا بہت خطرناک بیماری ہے, یہ بہت خطرناک مرض ہے. یہ اس مرض کا علاج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لہذا اللہ کے کلام کی تلاوت فہم کے ساتھ, تفکر و تدبر کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ روشنی ہے, یہ نور ہے. سارے دلی جو امراض ہوتے ہیں, قلبی جو امراض ہوتے ہیں, سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے. تو لہذا یہ دوسرا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, اہل علم کی مجالس اختیار کریں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے امور ہیں جو علاج کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ موقع ملے گا تو ان باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے. آج کے لیے اتنی باتیں میرے لیے آپ سب کے لیے کافی وافی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے, خیر کے کام کرنے کی اللہ توفیق دے, ایسے کام کے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, ان کاموں کا اللہ تعالیٰ, وہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.